السلام علیکم۔ دل مسترکش نمبر 10۔ الہان ماضی۔ الہان سوچ بھی نہیں سکتا تھا نبیہہ اس سے جھوٹ بولے گی، اسے چیٹ کرے گی۔ اسے رہ کر نبیہہ عباسی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے ختم کر ڈالے، جو اس کی بیوی ہو کر اپنے ایکس بی ایف کے ساتھ پھیری رہی تھی۔ وہ نبیہہ اور محتشم کو ایک ساتھ دیکھ کر واپس اپنے آفس آ گیا تھا اور اب آفس کی چیزوں پر اپنا غصہ نکال کر خود کو کول کر رہا تھا۔ ملک صاحب، آپ کے لیے ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر لے کر آیا ہوں، احمد سیال نے چیئر پر جھولتے ملک سلطان سے کہا۔ ملک سلطان پہلے ہی محتشم کے باعزت بری ہونے پر پریشان بیٹھے تھے۔ 2 دن پہلے ہی اس پر تمام الزامات جھوٹے قرار دے کر اسے بری کر دیا گیا تھا، اس لیے کوئی بھی جواب دیے بغیر جھولتے رہے۔ طبیعت ٹھیک ہے ملک صاحب؟ سیال نے احتیاطاً پوچھا۔ ہوں، بولو کیا خبر لائے ہو؟ ملک سلطان اسی طرح جھولتے ہوئے ہی بولے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آج الہان صاحب نے اپنی آنکھوں سے نبیہہ میڈم اور ابراہیم کو ہوٹل میں ایک ساتھ لنچ کرتے دیکھ لیا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ وہ دونوں وہاں آپ کے کیس کو ہی ڈسکس کرنے کے لیے ملے تھے۔ اور ملک صاحب، مجھے لگتا ہے ان کے ہاتھ اور بھی بہت کچھ لگ چکا ہے۔ یہ محتشم الو کا پٹھا ہے، پورا آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، وہ اپنے کسی شہزاد نامی دوست سے مدد لے رہا ہے اس کیس میں، اور انٹیلیجنس والے تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں بال کی کھال اتارنے میں۔ احمد سیال ملک سلطان کے موڈ کے پیش نظر جلدی جلدی بولا۔ مروا دو اسے۔ مروا دوں؟ احمد سیال نے ملک صاحب کی بات کو دہرایا۔ ہوں، وہ ایجنسی کا بندہ ہے ملک صاحب، مروانا آسان نہیں، اور پھر اس سے ہمارے لیے نئی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ملک صاحب۔ میرے خیال سے اسے ابھی آپ نبیہہ میڈم کو الہان صاحب کی زندگی سے باہر کریں، پھر اس محتشم کے بچے کو اس کے دوست سمیت میں دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، 2 دن تک تصویریں بنواؤ، بالکل ویسی جیسے سنبل عباسی کی بنوائی تھی، مگر خیال رہے کہ وہ اصلی تھیں اور یہ نقلی ہوں گی، مگر پھر بھی یہ اصلی ہی دکھنی چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، پہلے کبھی آپ کو شکایت کا موقع ملا ہے جو اب دوں گا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، 2 دن تک بالکل اصلی تصویریں آپ کے ٹیبل پر ہوں گی۔ گڈ۔ ملک صاحب احمد سیال کی چالاکیوں بھرتی پر مسکرا دیے۔ لوہا گرم ہے، اس لیے اگلی چوٹ بھی جلدی پڑ جائے تو ٹھیک رہے گا۔ میں اب مزید اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جو حکم ملک صاحب۔ احمد سیال دل پر ہاتھ رکھ کے جھک کر باہر نکل گیا۔ نبیہہ بہت مشکل سے محتشم کو خود کو سنبھالتی ملک ہاؤس پہنچی تھی۔ دل میں عجیب سی وحشت تھی جو کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے رہ کر محتشم کا سنبل عباسی اور ملک سلطان کے بارے میں پوچھا گیا سوال ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ کئی بار سوچ چکی تھی کہ بابا سے اس بارے میں پوچھے، مگر پھر خود کی سوچ کی نفی کرتی گھر واپس آ گئی تھی۔ محتشم ابراہیم اس کیس کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچائے گا، نبیہہ کو یقین تھا۔ وہ شاور لے کر خود کو فریش کرتی باہر آئی تو الہان آفس سے آ چکا تھا۔ آج جلدی آ گئے؟ نبیہہ نے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے مسکرا کر الہان سے پوچھا، جو گردن جھکائے سیل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ تو واپس چلا جاؤں کیا؟ وہ کھڑ لہجے میں کہتا سیل بیڈ پر اچھال کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اوہ، لنچ ساتھ نہ کرنے پر خفا ہے۔ وہ خود ہی الہان کی خفگی کا اندازہ لگا کر مسکراتی ہوئی بال برش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد الہان چینج کر کے باہر آیا اور بالوں کو برش کر کے اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ مسٹر ملک، نبیہہ کی پکار پر پلٹے بغیر رکا۔ نبیہہ مسکراتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خفا ہو مسٹر ملک؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ نہیں، لٹھ مار جواب آیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے الہان، میں نوٹ کر رہی ہوں تم مجھے اوائڈ کرنے لگے ہو۔ پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ اور تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ زبان سے نہیں دل سے ہم کلام ہوا۔ کیا بات ہے الہان؟ نبیہہ اسی خاموشی پا کر پھر سے بولی۔ کہا تو ہے کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ ہٹو سامنے سے، مجھے اسٹڈی میں کچھ کام ہے۔ ابھی آفس سے کام کر کے ہی آئے ہو، کچھ دیر میرے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ۔ تمہیں یاد ہے ہمیں کتنے دن ہو گئے ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کیے ہوئے؟ کیوں اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر کے دل نہیں بھرا جو مجھ سے بھی کرنے کی خواہش ہو رہی ہے؟ شاطر عورت، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ الہان، نبیہہ کی خاموشی پا کر پھر سے پکارتی اس کے قریب ہوئی۔ واٹس رانگ؟ وہ الہان کے سینے پر ہاتھ رکھتی پریشانی سے بولی۔ الہان کا رویہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ نتھنگ رانگ، فی الحال میرا موڈ باتیں کرنے کا نہیں ہے، تم میوزک سن کر انجوائے کرو۔ وہ اپنے سینے پر دھرے نبیہہ کے ہاتھ ہٹاتا سائڈ سے ہو کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ پیچھے نبیہہ اپنی جگہ پر ساکت سی کھڑی تھی۔ کیا محبت کرنے والے اتنی جلدی بدل جاتے ہیں؟ وہ کھڑی افسردگی سے سوچ رہی تھی۔ عادتیں جو ڈال کے توجہ کی، لوگ یوں بدل جاتے ہیں، ستم ڈھاتے ہیں۔ ٹھیک 2 دن بعد احمد سیال تصویروں کا پیکٹ لیے ملک سلطان کے آفس آیا تھا۔ ملک سلطان نے پیکٹ اٹھا کر کھولا اور اس میں موجود 5 سے 6 تصویروں کو باہر نکالا۔ ہر تصویر کو دیکھتے ہوئے ان کے تاثرات ڈھیلے اور پرسکون ہوتے جا رہے تھے۔ ساری تصویریں دیکھنے کے بعد انہوں نے سر کے اشارے سے سیال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ احمد سیال اشارہ پاتے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جی ملک صاحب، یہ محتشم ابراہیم پر پرسنل اٹیک ہے سیال، اس کے بعد ہم اس کی
بیڈ بک میں شامل ہو جائیں گے اور وہ یقیناً ان تصویروں کے بیگ تک جانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے بجا فرمایا کہ ہم اس کی نظروں میں اس کی بیڈ بک میں آ جائیں گے، مگر یہ تصویریں صرف الہان صاحب تک جانی چاہیے، اس سے آگے نہیں۔ پھر ہی ہم خود کو کور کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو تصویریں تھیں وہ بالکل سچ تھی، جنہیں محتشم ابراہیم خود بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا، اور اسکینڈل افیئر کے معاملے میں وہ کوسوں دور ہے، جو اس کی ایک اچھی خوبی ہے۔ اپنی عزت سبھی کو پیاری ہوتی ہے ملک صاحب، وہ کچھ نہیں کر پائے گا ہمارے خلاف، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ اس سب کے پیچھے ہم ہیں، کیونکہ الہان صاحب اگر نبیہ عباسی کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو شک کی بنا پر، وہ شک جو انہیں نبیہ میڈم کے کریکٹر پر ہے، یہ شک جس بندے کے ساتھ ہے وہ ہے محتشم ابراہیم۔ محتشم ابراہیم تک اگر گئی بھی تو زمانی کلامی بات پہنچے گی کہ الہان ملک نے نبیہ عباسی کو طلاق دے دی، کیوں دی یہ بھی شاید وہ جان جائے، اور اگر وہ ہمارے پاس ثبوت مانگنے آئے تو ہم اسے وہ تصویریں دکھائیں گے جو سچ تھیں، اور 4 دن پہلے کی ریسٹورنٹ میں ملاقات کی تو الہان صاحب خود گواہ ہیں، اور تیسرا نبیہ میڈم یہ سب کسی کے بھی علم میں لائے بغیر کر رہی ہیں، سو ہم پر کسی شک یا الزام کی تک ہی نہیں بنتی۔ سیال پرسکون سا بولا، ہوں پر ہاشم، وہ جواب طلب بھی نہیں کریں گے مجھ سے، الہان سے کرے گا، مگر ہمیں الہان صاحب کو اس حد تک ہائپر کر دینا ہے کسی کی بات ان پر کوئی اثر ہی نہ کرے، اور نہ ہی وہ کوئی بات سننے کو تیار ہوں۔ باقی ہاشم صاحب کو آپ نرمی سے ہینڈل کر لیجیے گا، ہمارا کام تو ہو ہی چکا ہے۔ وہ مکرو مسکرایا، مگر ضروری تو نہیں کہ الہان فٹ سے اس لڑکی کو ڈائیورس دے دے۔ ملک صاحب کو کس طرح اس حد تک لے جانا ہے کہ وہ نبیہ عباسی کو چھوڑ دیں، یہ تو آپ ہی بہتر جان سکتے ہیں۔ وہ مؤدب سا بولا، ٹھیک ہے، سوچتا ہوں کچھ۔ ملک سلطان نے کمٹی مسلتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی اس فساد کی جڑ لڑکی کو اپنی بیٹے کی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ماتھے پر انگلی رگڑتے سوچ رہے تھے۔ ملک صاحب، چند منٹ کی خاموشی کے بعد احمد سیال نے پکارا، وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ملک صاحب، آپ کی بار یہ تصویریں جھوٹی ہیں، مگر ان تصویروں کی بیس پر ہی الہان صاحب نبیہ میڈم کے خلاف کوئی ڈیسیژن لیں گے، اور ہمیں یہ تصویریں الہان صاحب کو دکھا کر سپوئل کر دینی ہے۔ ملک صاحب، احمد سیال نے شاطر انداز میں یاد دہانی کروائی۔ تم فکر مت کرو۔ ملک سلطان نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ جی۔ احمد سیال ریلیکس ہوتا ملک صاحب سے اجازت لے کر آفس سے چلا گیا۔